بغیر وجہ کے دل کا بھاری ہونا اندرونی تھکن یا سوچوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ اچانک کسی کی یاد آنا دل کے تعلق کی نشانی ہے۔ رات کو بار بار جاگنا ذہنی بے سکونی کا اثر ہو سکتا ہے۔ کسی بات پر جلدی رونا آنا دل کی نرمی کی علامت ہے۔ بغیر وجہ کے مسکرانا اندرونی خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ دل کا عبادت کی طرف مائل ہونا اللہ کی طرف بلانے کی نشانی ہے۔ ہر وقت تھکن کا محسوس ہونا جسمانی یا ذہنی دباؤ کی علامت ہے۔ کسی کے لیے بے وجہ دعا نکلنا دل کی صفائی کی نشانی ہے۔ بار بار غلطی دہرانا توجہ اور سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچانک سکون مل جانا اللہ کی رحمت کا اثر ہوتا ہے۔ دل کا تنہائی پسند کرنا خود کو سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ بغیر وجہ کے غصہ آنا اندرونی بے چینی کی علامت ہے۔ کسی کی کامیابی پر خوش ہونا دل کی اچھائی کی نشانی ہے۔ بار بار مایوسی آنا امید کی کمی کا اشارہ ہے۔ اچانک ہمت آ جانا اندرونی طاقت کی علامت ہے۔ کسی سے بات کرنے کا دل چاہنا ذہنی تھکن ہو سکتی ہے۔ ہر بات پر پریشان ہونا زیادہ سوچنے کی نشانی ہے۔ دل کا سچ بولنے پر راضی ہونا کردار کی مضبوطی ہے۔ کسی کی مدد کر کے سکون ملنا انسانیت کی پہچان ہے۔ بغیر وجہ کے ڈر لگنا وہم یا ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے۔ اچانک کسی نیکی کا خیال آنا رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ دل کا بار بار شکر ادا کرنا نعمتوں میں برکت لاتا ہے۔ ہر وقت جلدی میں رہنا بے صبری کی علامت ہے۔ کسی کی بات دل پر لگ جانا حساس طبیعت کی نشانی ہے۔ بار بار ماضی میں کھو جانا سیکھنے یا پچھتاوے کی علامت ہے۔ اچانک خود کو بہتر بنانے کا خیال آنا ترقی کی نشانی ہے۔ دل کا دوسروں کے لیے نرم ہونا اچھے اخلاق کی پہچان ہے۔ ہر وقت تنقید کرنا منفی سوچ کی علامت ہے۔ کسی کی خاموشی کو سمجھنا گہری سوچ کی نشانی ہے۔ بار بار امید پیدا ہونا حوصلے کی علامت ہے۔ اچانک غمگین ہو جانا دل کی کیفیت بدلنے کا اثر ہے۔ دل کا معاف کرنے پر راضی ہونا بڑے دل کی علامت ہے۔ ہر وقت فکر میں رہنا زیادہ ذمہ داری کا اشارہ ہے۔ کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہونا خالص دل کی نشانی ہے۔ بار بار سچ سن کر برا لگنا انا کی علامت ہو سکتی ہے۔ اچانک تنہائی کا احساس ہونا ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کا خود کو قصوروار سمجھنا ضمیر کی آواز ہے۔ ہر بات پر ہنسنا ہلکی طبیعت کی نشانی ہے۔ کسی کے لیے دل میں درد ہونا انسانیت کی علامت ہے۔ بار بار ہمت ہار جانا حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اچانک اللہ کو یاد کرنا دل کی بیداری ہے۔ دل کا اچھا سوچنا مثبت ذہن کی پہچان ہے۔ ہر وقت دوسروں کو برا سمجھنا منفی سوچ کا اثر ہے۔ کسی کی خاموش مدد کرنا خلوص کی علامت ہے۔ بار بار سیکھنے کا دل چاہنا ترقی کی نشانی ہے۔ دل کا سادگی پسند ہونا خالص فطرت کی نشانی ہے۔ ہر وقت شک میں رہنا اعتماد کی کمی ہے۔ کسی کو عزت دینا اپنے کردار کی پہچان ہے۔ بار بار اچھے خیالات آنا مثبت ذہن کی علامت ہے۔ اچانک خاموش ہو جانا سوچ میں گم ہونے کا اثر ہے۔ دل کا نرم ہونا رحمت کی علامت ہے۔ ہر وقت جلدی میں فیصلہ کرنا جلد بازی کی نشانی ہے۔ کسی کی بات ہوش سے سننا عقل مندی کی علامت ہے۔ بار بار شکر ادا کرنا خوشیوں کو بڑھاتا ہے۔ اچانک کسی سے محبت ہونا دل کے تعلق کی نشانی ہے۔ دل کا سکون ڈھونڈنا اندرونی تلاش ہوتی ہے۔ کسی کا بار بار خیال آنا دل کی لگاؤ یا ادھوری بات کی علامت ہے۔ بغیر وجہ کے دل گھبرانا
کبھی تھکن اور ذہنی دباؤ کی نشانی ہوتا ہے۔ اچانک خوشی محسوس ہونا اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی ہے۔ بار بار دعا کرنے کا دل چاہنا قبولیت کے قریب ہونے کا اشارہ ہے۔ کسی نیک کام کا موقع ملنا اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ دل کا بار بار توبہ کی طرف مائل ہونا ہدایت کی نشانی ہے۔ بغیر وجہ کے کسی سے نفرت ہونا دل کی کمزوری یا شیطان کا وسوسہ ہو سکتا ہے۔ صبح جلدی آنکھ کھل جانا برکت والے وقت کی پہچان ہے۔ گھر میں سکون محسوس ہونا اچھے ماحول اور ذکر کا اثر ہوتا ہے۔ بار بار ماضی یاد آنا سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کا موقع ہے۔ کسی کی تکلیف دیکھ کر دل بھر آنا انسانیت زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اچانک خاموش رہنے کا دل چاہنا اندرونی سکون کی تلاش ہوتی ہے۔ ہر بات پر غصہ آنا صبر کی کمی کی نشانی ہے۔ دل میں بار بار شکر ادا کرنے کا خیال آنا نعمتوں کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ کسی کو معاف کرنے کا دل چاہنا دل کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ بغیر وجہ کے خوف محسوس ہونا اکثر وہم یا ذہنی دباؤ ہوتا ہے۔ نیکی کر کے خوشی محسوس ہونا دل کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ اچانک کسی کی مدد کرنے کا دل چاہنا رحمت کی طرف ایک قدم ہے۔ بار بار اللہ کو یاد کرنے کا دل چاہنا ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ خاموشی میں سکون ملنا اندرونی طاقت کی پہچان ہے۔ آلو کم سے کم کھائیں، اس کے اندر موجود کاربوہائیڈریٹ موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ دھنیا جوڑوں کے درد، ہاضمہ اور ٹائفائڈ میں بہت مفید ہے۔ اناناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے اور اس کے علاوہ گرمیوں میں پیاس بجھانے کے کام آتا ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر مسل لینے سے بال خشک نہیں ہوتے۔ سفید چنے آئرن حاصل کرنے کے لیے بہترین ہیں۔ گنے کا رس پینے سے یا ویسے ہی گنا چوسنے سے پتھری کم ہونے لگتی ہے۔ ہر 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں مساج کریں، آپ کے پاؤں خوبصورت ہو جائیں گے۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جو اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ صبح اٹھ کر نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرغرے کرنے سے سینہ صاف ہو جاتا ہے۔ جامن کا استعمال منہ سے آنے والی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ مچھلی کے استعمال سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ املی اور بخارے کا شربت پینے سے جسم کی چربی پگھلنے لگتی ہے۔ ہری مرچ چوریوں کو غائب کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر اور اجوائن کا جوس پیا کریں۔ روزانہ کیلا کھانا شروع کر دیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے جلد خاص طور پر خشک ہو جاتی ہے۔ چہرے پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے چہرہ تر و تازہ اور شاداب رہتا ہے۔ سر درد سے نجات کے لیے 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک اور 1 چٹکی نمک ڈال کر پکا کر چھان کر پی لیں۔ رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر پیدل چلا کرو، معدے کی بیماریوں سے بچے رہو گے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل استعمال کرو۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ قبض اور بد ہضمی میں نہایت مفید ہے۔ جو عورتیں ہفتے میں موٹاپا کم کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ املی کا شربت بنا کر پیا کریں۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کر دو، موٹاپے کی بیماری نہیں ہوگی۔ پاؤں کے تلوؤں کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ گلاب کے پتیوں کو پیس کر اس میں ملائی مکس کر لیں۔ اس مکسر کو ہونٹوں پر لگائیں، پھٹے ہوئے ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تازہ خون بنانے اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے انڈا ایک بہترین غذا ہے۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ 1 لیموں پانی میں ابال کر
پینے سے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ جو عورت چلگوزہ کھاتی ہے وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بینائی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے بدلتے موسم کا برا اثر نہیں پڑتا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماریاں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ننگے سر کھانا کھانے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دودھ گرم کریں اور اس میں تھوڑی سی سونف شامل کریں اور پی لیں، کمر کے درد سے نجات مل جائے گی۔ مہندی میں ناریل کا تیل شامل کرنے اور سر پر لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ پی لیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھا کر فوراً نہایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کرو ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کی جائے۔ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ جب بیٹھو تو جوتے اتار لو، تمہارے پاؤں آرام پائیں گے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا نحوست کو دور کرتا ہے، محتاجی کو دور کرتا ہے۔ جو شخص رات کو 25 بار استغفار پڑھ کر تمام امت کو اس کا ثواب بخشتا ہے تو اس سے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ کیا آپ کا سانس پھولتا ہے؟ گردے صحیح کام نہ کریں تو پانی پھیپھڑوں پر چڑھ جاتا ہے، جس سے پھیپھڑے کام نہیں کرتے اور سانس پھولنے لگتا ہے۔ بغیر وجہ کے دل کا بھاری ہونا اندرونی تھکن یا سوچوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ بار بار غلطی دہرانا توجہ اور سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کا تنہائی پسند کرنا خود کو سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ کسی نیک کام کا موقع ملنا اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ اچانک خاموش رہنے کا دل چاہنا اندرونی سکون کی تلاش ہوتی ہے۔